بسم اللہ الرحمن الرحیم یجب القصاص فی الاطراف بین المسلم والکافر، مسلمان اور کافر کے درمیان اعضاء میں قصاص واجب ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان اعضاء میں اطراف میں قصاص واجب ہے۔ مثلا مسلمان نے کسی کافر کا بازو توڑ دیا، کسی کافر نے مسلمان کا بازو کوئی توڑ دیا، تو اگر اس میں قصاص ممکن ہو تو قصاص لیا جائے گا۔ ممکن ہو کا کیا مطلب ہے؟ وہاں سے اس نے توڑا ہے کہ جہاں سے برابری مماثلت ممکن ہے تو پھر قصاص لیا جائے گا، اور مماثلت ممکن نہیں ہے تو پھر ظاہر کسی سے بھی نہیں لیا جائے گا۔ اگر مثلا کلائی سے توڑا ہے یا کونی سے توڑا ہے یا کندھے سے، جہاں پہ جوڑ ہے یہاں سے کسی نے کسی کا بازو توڑا، کسی کا کوئی توڑ دیا، تو جہاں مماثلت ممکن ہے وہاں قصاص لیں گے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان اعضاء میں قصاص واجب ہے۔ بین سود دلیل لکھیے للتساوی بینہما فی العرش، کیونکہ ان کے درمیان مماثلت ہے، برابری ہے دیت میں۔ اور مسلمان کی جتنی دیت ہے تو اتنا ذمہ کسی کو قتل کر دیا تو دیت اتنی ہی لازم ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کسی نے اس کا عضو توڑ دیا، یعنی جو قانون ہے، جو ذمی کافر مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، تو انہوں نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا یا کسی مسلمان نے انہیں قتل کیا، تو پوری دیت لازم ہونی ہے، اس کی دیت ادا کی جائے گی، کیونکہ قانونی لحاظ سے جو ان کے اموال کی حفاظت، ان کی جانوں کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے جن کے ملک میں وہ رہتے ہیں۔ تو اس لیے جب جان میں وہ برابر ہیں تو دیت میں برابر ہیں، تو اعضاء کی ضمانت میں بھی، زمان میں بھی برابر ہے۔ للتساوی بینہما، بوجہ اس کے کہ ان میں مماثلت ہے، فی العرش، زمان میں۔ آگے کسی بندے نے کسی کو کا ہاتھ کاٹ دیا نصف کلائی سے، یہاں سے کاٹ دیا، یا اسے زخم لگایا جائفتن، جائفتن جوف سے بنا پیٹ والا گہرا زخم لگایا کسی نے کسی کو، تو اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا زخم سے، تو لا قصاص علیہ، اس مارنے والے پر قصاص لازم نہیں ہے، اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یہ تو ایک تو یہ کہ درمیان سے اگر کاٹا ہے تو یہاں مواصلت ممکن نہیں ہے، اس لیے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اس طرح جائفہ زخم لگایا کسی کو، گہرا زخم ہے، تو زخم گوشت میں ہوگا نا، تو گوشت میں زخم ہے یا ہڈی میں ہے تو اس میں بھی مواصلت ممکن نہیں ہے۔ جس کو زخم پہلے جس نے زخمی کیا تھا، اس نے تھوڑا کیا تھا، تو بدلے میں اسے زخمی کرنے لگے تو اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے، زیادہ زخمی کر دیں یا کم کریں تو مواصلت ممکن نہیں ہے، اس لیے یہاں پر قصاص نہیں لیا جائے گا، بدلے میں اسے زخم نہیں لگایا جائے گا، لیکن پھر اس کا زخم وہ ضائع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارَ الْمُمَاثَلَةِ فِي ذَلِكَ، اس سے مماثلت ممکن نہیں ہے۔ لِأَنَّ الصَّائِدَ عَظْمٌ، کیونکہ کلائی یہ ہڈی ہے، وَلَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ، ہڈی میں قصاص نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ هَذَا كَسْرٌ وَلَا يُمْكِنُ يُكْسِرَ صَائِدَهُ مثل لا قصاص ما كسره، کہتے ہیں کہ جس طرح، کیونکہ اس سے ہڈی ٹوٹے گی اور اس میں مماثلت ممکن نہیں، دلیل وہی ہے۔ اسی طرح سے جو وَإِذَا قَضَىٰ إِذَا قَطَعَ نِصْفَ السَّاقِ، آدھی پنڈی کسی نے کاٹ دی یا جائفہ زخم لگا دیا، اس سے مماثلت ممکن نہیں ہے، تو پھر کیا اس کا زخم ضائع ہو جائے گا؟ بھائی اس کو بھی دیں گے بدلے میں، قصاص نہیں لیں گے، بدلہ نہیں لیں گے، لیکن اس کو جو خرچے ہوئے ہیں بندے کے وہ دیں گے، وہ سارے اس سے لیے جائیں گے، دیت لی جائے گی اس سے۔ دیت تو اس کو نہیں کہتے، دیت تو پورے جان کی ہوتی ہے، اس کو زمان عرش بولتے ہیں، جو میں سور لفظ ہے عرش، اور اس کے لیے ایک اور لفظ بولتے ہیں دیت کے لیے، دیت، عرش، زمان، عقل بھی بولتے ہیں، اسے زمان بولتے ہیں عام طور پہ، زمان اور عرش ایک ہی چیز ہے۔ جی آگے، جس نے کاٹ دیا کسی بندے کا ہاتھ نصف کلائی سے یا زخم نہیں کر دیا اس کو جائفہ زخم، پھر وہ ٹھیک ہو گیا اس سے، تو اس پر قصاص نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ، وَإِذَا كَانَ، ایک بندے نے کسی کا ہاتھ کاٹا، جس کا ہاتھ کاٹا نا اس کا ہاتھ صحیح تھا، صحیح سلامت ہاتھ کام کرتا تھا، جو کاٹنے والا تھا نا اس کا ہاتھ جس سے بدلہ لینا ہی نہیں، تو اس کا ہاتھ شل تھا، ناقص تھا، یا ناقص الاصابع، اس کے ہاتھ کی انگلیاں کم تھیں، تو جس کا ہاتھ کٹا ہے اسے اختیار ہے، چاہے تو اس کا وہی عیب والا ہاتھ، عیب زدہ ہاتھ کٹوا لے اور اسے اور کچھ نہیں ملے گا، اور چاہے تو اس کا ہاتھ نہ کٹوائے، پوری دیت لے لے ہاتھ کی۔ جب ہو مقطوع کا ہاتھ صحیح اور کاٹنے والے کا ہاتھ شل یا کم انگلیوں والا، پس مقطوع خیار کے ساتھ ہے، اگر چاہے تو کاٹ دے عیب زدہ ہاتھ، اور نہیں ہے کوئی شے اس کے لیے سوائے اس کے، اس
ایب والے ہاتھ کے علاوہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اور اگر چاہے تو لے لے ارش کامل، دیت کامل لے لے. کسی بندے نے شجن ہم نے پڑھا تھا، کس کو کہتے ہیں، کس زخم کو؟ شجتن کس ایک بندے نے کسی کو زخم لگایا سر میں، اور وہ اتنا لمبا زخم تھا کہ وہ سر کی ایک چوٹی سے لے کر دوسری چوٹی تک زخم تھا. یہ جو جس نے یہ تعدی کی ہے، جس نے زخم لگایا، اب اس سے بدلہ لینا ہے، اس کا سر بڑا ہے، اتنا ہی زخم لگائیں تو اس کی دو چوٹیوں کے درمیان نہیں آتا، یعنی اس سے چھوٹا ہوتا ہے وہ زخم جو ہے، وہ لمبائی میں چھوٹا ہے، دو چوٹیوں کے درمیان نہیں آتا، دو چوٹیوں کو نہیں گھیرتا. تو یہ جس کو زخم لگایا گیا تھا، جس کو زخمی کیا گیا تھا، اسے اختیار ہے چاہے تو اتنا ہی زخم، جتنا لمبا زخم اس کو لگایا گیا تھا اتنا ہی زخم اس کو لگوا لے، اور یبتدی میل جانبین نشاد، دونوں طرف سے جسے مرضی شروع کرے، دائیں طرف والی چوٹی سے یا بائیں طرف والی سے. اور اگر چاہے تو اس سے زخمی نہ کروائے، اسے بدلہ اس سے نہ لے، اس سے دیت کاملہ لے لے. اس زخم پر جتنی دیت ہوگی نا، وہ دیت اس سے، دیت کتنی ہوگی آگے سر کے زخم بتا رہے ہیں کہ ان میں اگلے صفحے پر یہ آ رہے ہیں 10 قسمیں کی ہیں زخموں کی، تو ان میں ہر زخم پر کتنی دیت ہوتی ہے وہ وہاں بیان کی گئی. مسئلہ سمجھ آیا کوئی نہیں؟ کیا بولا بلا؟ ہاں جی، جس کو زخمی کیا تو وہ زخم اس کے دونوں سر کی دونوں چوٹیوں کو گھیر لیا اس نے، یعنی مکمل ایک چوٹی سے لے کر دوسری چوٹی تک تھا. وہ جو زخمی کرنے والا ہے اس کا سر تھا بڑا، اب اسے زخم لگائیں تو وہ دونوں چوٹیوں تک نہیں پہنچتا، اس سے کم رہتا ہے، تو وہ اتنا ہی زخم اس کو لگایا جائے گا. اگر زخم لگانا چاہے تو اس کو زخمی کروانا چاہے، بدلہ لینا چاہے تو اتنا ہی زخم لگانا ہے. تو اب اس کی مرضی ہے، جو زخمی ہوا تھا کیا چاہے تو اتنا زخم اسے لگوا لے، اور چاہے تو زخم کی اسے پوری دیت لے لے جتنی بنتی ہے. جس بندے نے سر میں زخم کیا کسی بندے کو، پس گھیر لیا اس زخم نے اس زخمی کے دونوں تو چوٹیوں کے درمیان کو، اور وہ زخم نہیں گھیرتا زخمی کرنے والے کی دو چوٹیوں کے درمیان کو، پس زخمی ہونے والے کو اختیار ہے اگر چاہے تو قصاص لے لے اپنے زخم کی مقدار، اور وہ شروع کرے دونوں جانبوں میں سے جدھر سے چاہے، دائیں چوٹی سے بائیں کی طرف جائیں یا بائیں سے دائیں کی طرف، اور اگر چاہے تو لے لے الارشا کاملاً، پوری دیت لے لے. شجۃ موجبۃ لکونہما مشنیۃن، کیونکہ یہ جو زخم ہے نا، یہ اس نے اس کو شین کہتے ہیں، بدصورت دکھائی دینا، اس میں بدصورتی پیدا کر دی ہے. فیزداد الشین بزیادتها، اس زخم سے بدصورتی پیدا ہوتی ہے. تو اگر زخم اس سے زیادہ لگائیں گے، ظاہر اس کی چوٹی بڑی تھی، اب زیادہ زخم لگائیں گے تو پھر اس کے بدصورتی میں اضافہ ہو جائے گا. وفی استفائی ما بین کرنا اشاج زیارت علی ما فعل، تو یہ جتنا بندے نے اس نے زخم کیا تھا اس سے زیادہ زخم ہو جائے گا اگر پورا زخم لگائیں گے. تو فلا یلوکہ من الشین باستفائی قدر ما حقہ، تو جتنا اس کا حق بنتا تھا اس سے زیادہ زخم اس کو لگا، اتنا نہیں لگا، تو اس لیے اسے بندے کو اختیار دیا گیا. جس طرح کہ پچھلے مسئلے میں شل ہاتھ اور صحیح ہاتھ والے کو اختیار دیا گیا ہے، ایسے یہاں پر بھی اختیار دیا گیا. ضروری تو نہیں ہر بندہ آپ کی طرح، آج کل کا رواج ہے کہ ہر بندہ چھتے ہی رکھتا ہے، لوگ سر مٹاتے بھی ہیں، اور سر جو سر پہ حلق کرواتے ہیں تو وہ بھی سر ننگا بھی رکھتے ہیں، اس میں سر نظر آتا ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں جس بندے کے سر میں زخم ہو جائے تو وہ سر کو کوئی ڈھانک کے رکھتا ہے، وہ سامنے وہ زخم دکھائی دیتے ہیں، تو جس سے سر جل جائے یا کوئی اس طرح سے کوئی دانے نکل آئے تو پھر وہ تو اس وجہ سے ضروری تو نہیں بھائی کہ بدصورتی یہ سامنے ہی ہونی ہے، اور یہ سر سامنے نہیں ہونا، بندے کے سر سامنے ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا جو بہت سارے لوگوں میں ایسے رواج ہے کہ وہ چھوٹے بال رکھتے ہیں، انگلینڈ والے لوگ چھوٹے بال رکھتے ہیں، بالکل وہ سر مڑا کے رکھتے ہیں اکثر ان میں لوگ جو ہیں، تو اور بہت سارے مختلف سارے لوگوں میں. یہاں ابھی ہم نے ان کے پرانے فیشن جو ہے وہ اپنائے ہوئے کھلاڑیوں کو دیکھ کر انہوں نے بڑے بڑے چھتے رکھے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے مولویوں کو بھی عادت ہے کہ بڑے چھتے رکھنے کی، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، ذرا پف بنا ہوا ہوگا، ذرا مطلب کیسا رہے گا. انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا جو انہوں نے 40 سال 50 سال پہلے شروع کیا تھا، آج ہم نے ابھی تک وہ پکڑا ہوا ہے. تو جو اب وہ اس طرف آ گئے کہ انہوں نے سر مڑانے شروع کر دیے. آپ دیکھیں جتنے لوگ بھی آئے تو ان کے باہر سے اتنے لوگ آتے ہیں، ان کے دیکھیں ان کے بال چھوٹے ہوں گے، لیکن یہاں پہ جو ہوں گے وہ آگے ذرا ان کو اپنا ایک
کسی نے کسی کی لا قصاص فی اللسان، کسی نے کسی کی زبان کاٹ دی اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. ولا فی الذکر، کسی نے کسی کا ذکر کاٹ دیا تو اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا. الا ان یقطع الحشفۃ، لیکن اگر حشفہ سے کاٹ دیا جائے پھر قصاص لیا جائے گا. قصاص کی بنیاد کس پر ہے بھلا؟ قصاص کی بنیاد کس پر ہے؟ پیچھے بیان کر چکا ہوں. مماثلت و برابری پر. زبان میں برابری نہیں ہو سکتی، زبان میں کاٹنے میں برابری نہیں ہو سکتی. زبان ابھی منہ میں ہے تو چھوٹی ہے نا، زبان باہر نکال سکتے ہیں تو لمبی ہو جائے گی، ایسے ہی ہے نا. اس طرح سے ذکر میں لکھل دونوں کا دلیل لکھی ہوئی ہے. لأنہما ینقبضان وینبسطان، یہ دونوں کم بھی ہو جاتے ہیں اور بڑے بھی ہو جاتے ہیں، ان میں مواصلت ممکن نہیں ہے. امام یوسف فرماتے ہیں کہ اگر ان کو بالکل اصل بنیاد سے کاٹا جائے تو پھر قصاص ممکن ہے، کیونکہ وہاں مواصلت ممکن ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں زبان میں قصاص نہیں لیں گے، پوری زبان کاٹی آدھی زبان کاٹی. امام یوسف فرماتے ہیں کل کاٹی تو قصاص لیں گے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ زبان میں قصاص جب قصاص ممکن ہو تو پھر قصاص لیا جائے گا، لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ قصاص زبان میں نہیں، اور اس طرح کی چیزوں میں قاضی خان کا فتویٰ یہ ہے. اور ذکر میں یہ کہا کہ جب اس کا صرف حشوہ کاٹا جائے تو اب اس قصاص ممکن ہے، کیونکہ موضوع القطع کٹنے کی جگہ معلوم ہے. اس لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جوڑ سے کسی چیز کو کاٹا جاتا ہے تو وہاں سے قصاص لے سکتے ہیں. وقات بعد الحشفۃ و بعد الذکر فلا قصاص علیہ، کسی نے کسی کا بعض ذکر یا بعض حشفہ کاٹ دیا، کچھ کاٹ دیا تو اس میں قصاص نہیں ہے، کیونکہ اس کی مقدار معلوم نہیں ہے. اس میں مماثلت جہاں ممکن تھی وہاں قصاص لیں گے، جہاں ممکن نہیں تو وہاں قصاص نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، نئے مسئلے آگے مشکل آگے نہیں ہے قصاص زبان میں اور نہ ہی ذکر میں، مگر جب کاٹا جائے حشفہ. آگے وَإِذَا اصْطَلَحَ الْقَاتِلُ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ عَلَى مَا سَقَطَ، جب قاتل اور مقتول کے اولیاء نے صلح کر لی تو مال کی شرط پر صلح کر لی تو قصاص ساقط ہو جائے گا. قاتل اور مقتول کے ورثاء میں جب صلح ہو گئی تو قصاص ساقط ہو جائے گا. جتنے بھی وارث ہیں نا اس کے مقتول کے، کسی ایک وارث نے بھی صلح کر لی نا تو سب کا قصاص کا ساقط ہو جائے گا. اب سب کو صلح کر کے جو بدلے صلح لیں گے وہ انہیں لینا پڑے گا، جو بھی پیسے لیں گے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، جس کو بھائی کی طرف سے معاف کر دیا گیا. اللہ نے یہاں بھائی کا لفظ بولا تاکہ بھرا بڑھ کر وہ معاف کر دے. جب بھائی کی بات آ جاتی ہے چلو بھرا یہ کوئی نہیں خیر ہے تو بندہ معاف کر دیتا ہے. تو فاتباع بالمعروف، تو معروف طریقے سے اتباع کریں، واداء الیہ باحسان، اور احسان کرتے ہوئے اس مقتول کے وہ وارثوں کو دیت ہے، وہ جو بدلہ ہے وہ ادا کر دیں. قال العفو ضد العقوبۃ، عفو جو ہے نا عقوبت سزا کی ضد ہے، تو اسی وجہ سے معاف کر دیا. تو وہو یتعدی بان الی الجانی و الی الجنایۃ، کہتے ہیں کہ افا یا افو جہاں پہ فعل آتا ہے نا یہ ان کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. ایسے اللہ نے فرمایا عفونا عنکم یعفو عن السیئات، وَإِذَا اجْتَمَعَ عُدِّیَ إِلَى الْأَوَّلِ بِاللَّامِ كَمَا تَقُولُ وَفَوْتُ لَهُ عَنْ ذَنبِهِ. کہتے ہیں کہ یہ جب جانی کی طرف متعدی ہو تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جانی اور جنایت دونوں کی طرف متعدی ہو تو ان کی طرف ان کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے کہا گیا کہ یعفو عن السیئات، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے گناہوں سے، یہ جنایت ہے، جنایت کی طرف متعدی ہو تو. اور جب بندوں کی طرف متعدی ہو جو جنایت کرنے والے ہیں جانی ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ آتا ہے، جیسے عفونا عنکم. وَإِذَا اجْتَمَعَ، اگر کسی جگہ پہ جانی اور جنایت دونوں جمع ہو جائیں تو پھر یہ لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا عفوت لکم عن صدقۃ الخلیل والرقیق، تو عفوت لکم میں نے تمہیں معاف کر دیا. کس وجہ سے معاف کر دیا؟ کہ جو تم نے صدقے دینے ہیں ان کی طرف سے. تو جنایت اور جانی دونوں کا ذکر جہاں پہ آئے تو وہاں یہ لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن عفی لہ ای ترک لہ وصفح عنہ من الواجب، یہاں لام بولا ہے کیونکہ جس بندے کو معاف کر دیا بندے کو بھی معاف کیا گیا اور بندے کی غلطی بھی معاف کی گئی ہے، اس لیے یہاں پہ لام حرف جر کے ساتھ ہی افعام متعدی ہوا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی عاقب کو؟ کوئی بات بھی ہے نا، تو واسی مار صرف
والعفو عنہا او قبول الدیت فی قتل الامد من اخیہ ای دمی اخیہ، یعنی جس بندے کو معاف کر دیا گیا، جس کے معاف کر دیا گیا اور دیت کو منظور کر لی گئی قتل عمد میں بھائی کی طرف سے، یہ بھائی کی طرف سے مطلب اس بھائی کے خون کی طرف سے جو قتل ہوا ہے۔ قرآن نے اخ بولا ہے وَإِنَّمَا قِيلَ وَخُلْ لِأَنَّهُ لَا بَأْسَ مِنْ قَبْلِ أَنَّهُ وَلِيُّ الدَّمِ وَالْمُطَالَبُ بِهِ، کیونکہ ان کو دونوں کو آپس میں ملایا ہے بھائی کہہ کر کہ وہ بھی تمہارا بھائی تھا، اسے غلطی ہو گئی، اسے تم معاف کر دو۔ آگے جا کے اسی پہ کلام کیا ہوا ہے، تو بہرحال معاف کر دیا تو قصاص ساکت ہو جائے گا، اور کیا ہو جائے گا، وواجب المال، مال لازم ہو جائے گا، قلیلاً کان او کثیراً، تھوڑا مال ان میں طے ہوا ہو یا زیادہ مال، وہ مال دینا پڑے گا۔ ولاصل فی امثال الحلول کالمہر والثمن والمشروعیت صلح ثابتۃ، کہتے ہیں اس پر اصل جیسے کہ مہر میں، مہر ہی تو بندے کے عوض میں دیتے ہیں نا، بدلے میں دیتے ہیں، تو یہاں بھی بندے کے جان کے بدلے میں دے رہے ہیں، دیت دے رہے ہیں۔ اور اس پر دلیل قرآن سے آگے فمن عفی له من اخیہ شیء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت صلح کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے من قتل له قتیل فاهله بین خیرتین، جس بندے کا کوئی مقتول قتل ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو دو اختیار ہے، بین ان یاخذ المال، ایک اختیار یہ ہے کہ وہ مال لے لیں، وبین ان یقتلوا، اور یہ بھی انہیں اختیار ہے کہ وہ اس قاتل کو قتل کروا دیں۔ تو مراد یہ ہے کہ مال جو لیں گے نا وہ قاتل کی مرضی سے لیں گے، اور اسی کو صلح کہتے ہیں۔ فَلِلْأَوْلِيَاءِ يَجُوزُ لَهُمُ التَّصَرُّفُ فِي بِإِسْقَاطِ مَجَّانًا، اولیاء کو اس میں تصرف حاصل ہے، وہ چاہیں تو اس قاتل کو مفت میں معاف کر دیں، اس کو عفو کہا گیا ہے، اور چاہے تو بدلہ لے لیں، بدلہ لینے کو صلح کہا گیا ہے، یعنی بدلہ، صلح کس کو ہے، صلح کس کو کہا گیا کہ کچھ پیسے لے کر چھوڑیں تو اس کو یہ ہے صلح، اور عفو کیا ہے، مفت میں معاف کر دیں، دونوں انہیں اختیار ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ کوئی اگر معاف کرنا بھی چاہے نا تو اسے کرنے دیتے ہی نہیں، آس پاس کے لوگ اسے باتیں ہی چھوڑتی، انہاں پھر بندے نے قدر ہی کون سی، انہاں تک کو مفت ہی معاف کری چھوڑا ہے، پہلے اس تو تنگ سن کو چنگا مریا مغرور رہتا ہے، تو وہ معاف کرنا بھی چاہے تو نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں کی باتیں انہیں اتنی سننی پڑ جاتی ہیں، پھر وہ اس کے لیے کہ بدلہ لینا ہی لینا ہے، ہم نے اس کے لیے کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور بدلہ پھر بھی عدالتیں نہیں دیتی ہیں، تو اسے انہیں قصاص لے کے نہیں دیتی، تو اس پہ صرف اس مقصد کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے ہمیں، ایک ایک وکیل کو کروڑ کروڑ روپے فیس دو تو پھر وہ جا کے کیس لگتے ہیں، اور ججوں کو رشوتیں دو تو پھر جا کے حق پر ہو کر بھی تو دینی پڑتی ہیں، تو اس سے پھر بندہ صرف یہ اتنی بات ہے انہیں چھوڑ دے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو وہ کروڑوں روپے شاید اسے بچ جائیں، اور وہ اسے مقتول کے قاتل کے وارثوں سے، قاتل جو ہے اس سے اور بھی لے لے اور اپنے بھی اس کے بچ جائیں، لیکن یہاں تو صرف اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے لیے مزید اپنی طرف سے بندہ بھی گیا اور کروڑوں روپے بھی لگا دیے، پھر بھی انصاف نہ ملا ہے۔